ٹرمپ کے بولنے کی فریکوینسی اور میڈیا پر موجودگی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے امریکی صدور ووڈرو ولسن اور فرینکلن ڈی روزویلٹ سے یکسر مختلف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے صدارتی دور میں دن رات سوشل میڈیا، سابقہ ٹویٹر، موجودہ ایکس اکاؤنٹ یا ٹروتھ اکاؤنٹس پہ متحرک نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی پریس کانفرنسز تو کبھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بس کچھ نہ کچھ بولتے رہو اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہو۔ ٹرمپ کبھی منہ کے مختلف زاویے بنا کر اور کبھی ڈانس کر کے حمایتیوں کی توجہ حاصل کرتے رہے۔ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے براہ راست بات چیت کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر بیانات دیتے ہیں جو ماضی کے صدور کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر موازنہ کیا جائے تو پہلی جنگ عظیم میں ووڈرو ولسن نے فائر سائٹ چیٹس اور جنگی تقاریر کے ذریعے قوم کو متحرک کیا، لیکن ان کے بیانات زیادہ منظم اور مخصوص مواقع پر ہوتے تھے۔ ٹرمپ کی گفتگو میں خود کو مسلسل متحرک اور دیگر سیاسی رہنماؤں پر تنقید کا رجحان زیادہ ہے۔ محققین کے مطابق ٹرمپ کی گفتگو کا انداز روایتی سیاستدانوں سے مختلف ہے، جس میں تکرار اور خود نمائی کا عنصر زیادہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ووڈرو ولسن اور دوسری جنگ عظیم میں فرینکلن ڈی روزویلٹ نے جنگ کے دوران قوم کو یکجا کرنے کے لیے رسمی تقاریر اور کانگریس سے خطابات کا سہارا لیا، نہ کہ روزانہ کے انٹرویوز یا کسی اور میڈیم کا۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ ٹرمپ کا دور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اس لیے ان کے بولنے کی فریکوینسی اور انداز ماضی کے صدور کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے۔ ٹرمپ کے بولنے کی فریکوینسی اور میڈیا پر موجودگی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے امریکی صدور ووڈرو ولسن اور فرینکلن ڈی روزویلٹ سے یکسر مختلف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے صدارتی دور میں دن رات سوشل میڈیا، سابقہ ٹویٹر، موجودہ ایکس اکاؤنٹ یا ٹروتھ اکاؤنٹس پہ متحرک نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی پریس کانفرنسز تو کبھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بس کچھ نہ کچھ بولتے رہو اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہو۔ ٹرمپ کبھی منہ کے مختلف زاویے بنا کر اور کبھی ڈانس کر کے حمایتیوں کی توجہ حاصل کرتے رہے۔ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے براہ راست بات چیت کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر بیانات دیتے ہیں جو ماضی کے صدور کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر موازنہ کیا جائے تو پہلی جنگ عظیم میں ووڈرو ولسن نے فائر سائٹ چیٹس اور جنگی تقاریر کے ذریعے قوم کو متحرک کیا، لیکن ان کے بیانات زیادہ منظم اور مخصوص مواقع پر ہوتے تھے۔ ٹرمپ کی گفتگو میں خود کو مسلسل متحرک اور دیگر سیاسی رہنماؤں پر تنقید کا رجحان زیادہ ہے۔ محققین کے مطابق ٹرمپ کی گفتگو کا انداز روایتی سیاستدانوں سے مختلف ہے، جس میں تکرار اور خود نمائی کا عنصر زیادہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ووڈرو ولسن اور دوسری جنگ عظیم میں فرینکلن ڈی روزویلٹ نے جنگ کے دوران قوم کو یکجا کرنے کے لیے رسمی تقاریر اور کانگریس سے خطابات کا سہارا لیا، نہ کہ روزانہ کے انٹرویوز یا کسی اور میڈیم کا۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ ٹرمپ کا دور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اس لیے ان کے بولنے کی فریکوینسی اور انداز ماضی کے صدور کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے۔ ٹرمپ کے بولنے کی فریکوینسی اور میڈیا پر موجودگی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے امریکی صدور ووڈرو ولسن اور فرینکلن ڈی روزویلٹ سے یکسر مختلف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے صدارتی دور میں دن رات سوشل میڈیا، سابقہ ٹویٹر، موجودہ ایکس اکاؤنٹ یا ٹروتھ اکاؤنٹس پہ متحرک نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی پریس کانفرنسز تو کبھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بس کچھ نہ کچھ بولتے رہو اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہو۔ ٹرمپ کبھی منہ کے مختلف زاویے بنا کر اور کبھی ڈانس کر کے حمایتیوں کی توجہ حاصل کرتے رہے۔ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے براہ راست بات چیت کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر بیانات دیتے ہیں جو ماضی کے صدور کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر موازنہ کیا جائے تو پہلی جنگ عظیم میں ووڈرو ولسن نے فائر سائٹ چیٹس اور جنگی تقاریر کے ذریعے قوم کو متحرک کیا، لیکن ان کے بیانات زیادہ منظم اور مخصوص مواقع پر ہوتے تھے۔ ٹرمپ کی گفتگو میں خود کو مسلسل متحرک اور دیگر سیاسی رہنماؤں پر تنقید کا رجحان زیادہ ہے۔ محققین کے مطابق ٹرمپ کی گفتگو کا انداز روایتی سیاستدانوں سے مختلف ہے، جس میں تکرار اور خود نمائی کا عنصر زیادہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ووڈرو ولسن اور دوسری جنگ عظیم میں فرینکلن ڈی روزویلٹ نے جنگ کے دوران قوم کو یکجا کرنے کے لیے رسمی تقاریر اور کانگریس سے خطابات کا سہارا لیا، نہ کہ روزانہ کے انٹرویوز یا کسی اور میڈیم کا۔
یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ ٹرمپ کا دور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اس لیے ان کے بولنے کی فریکوینسی اور انداز ماضی کے صدور کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے۔